انسان کی طبعی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے، خاص طور پر کہ جب وہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کو 2 جنتیں دوں گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری خواہش پوری ہو جائے۔ تنہائی کے اندر ہے، گناہ کا موقع ہے اور گناہ کا بھرپور موقع ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس گناہ کا موقع ہوتا ہے۔ اپنی فیکٹری کے اندر ہے تو جو ہے نا وہ مالک موجود نہیں ہے، مالک موجود نہیں ہے اور وہ کام کرنے سے بیٹھا ہوا ہے۔ مالک نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا بھائی، کام نہیں کر رہا۔ مالک سر پر ہے تو کام کر رہا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مالک کا ڈر ہے۔ تو بات اس وقت بنے گی جب انسان اللہ سے ڈرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ جب انسان اللہ کے ڈر سے کسی گناہ سے رک جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقبول انسان بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے، خیانت کرنے سے روک رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ اب بھرپور موقع بھی ہے گناہ کرنے کا، گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کیوں؟ دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ پاک ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ۔ جیسے انسان راستے میں جا رہا ہے، کسی غیر محرم پر نظر پڑی، اس نے فوراً ہٹا لی کہ بھی اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ دل کے اندر ایک مٹھاس، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب فرماتے ہیں، ایمان کی مٹھاس اللہ اس کو محسوس کرواتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ استسقاء کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے باہر نکلے، قوم بھی ساتھ نکلی، سارے لوگ نکلے، نماز استسقاء ادا کی، اس کے بعد دعا مانگی، بارش نہیں ہو رہی۔ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ سے عرض کیا، اللہ بارش نہیں ہو رہی، پیغمبر دعا کر رہا ہے، نماز استسقاء بھی ادا کر لی، نماز استسقاء بھی ادا کر لی، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر، ان لوگوں کے اندر ایک گناہگار آدمی ہے جو بڑے سالوں سے گناہگار ہے، گناہوں کے اندر حد سے بڑا ہوا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو باہر نکالو پھر بارش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھی تم میں ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، باقیوں کے اوپر بھی بارش نہیں برس رہی، اس کی نحوست کی وجہ سے باقی بھی پریشان ہیں، وہ مجمع سے نکل جائے۔
اب وہ آدمی جو گناہ گار ہے کیسے باہر نکلے، کیسے رسوا ہو پوری قوم کے آگے، تمام لوگ جمع ہیں، جب نکلے گا تو تمام لوگوں دیکھیں گے کہ بھئی یہ گناہ گار، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، ایسا گناہ گار۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب اللہ کسی کو ہدایت دیں، جب اللہ کسی کو بخش دیں، جب اللہ کسی پر رحم کر دے، جب اللہ کسی کی توبہ قبول کر لے، پھر جتنا مرضی گناہ گار بھی ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ آج ہم اللہ سے دور ہیں، توبہ ہی نہیں کر رہے، اسی وقت توبہ کرنی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب میں نکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں، نہیں نکلتا تو بارش نہیں ہوتی، نکلتا ہوں تو سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہوں، رسوا ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو پھر بارش نہیں ہوتی، میری وجہ سے یہ بھی پریشان ہوں گے، اب کیا کروں؟ اس نے اللہ سے لو لگائی اور رویا، یا اللہ بس آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرما، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے رسوا نہ کیجئے۔ پکی سچی توبہ تھی، دل سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اللہ نے قبول کر لیے۔ ابھی وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی، خوب بارش برسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ کوئی بھی باہر نہیں نکلا، بارش بھی برس گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ یا اللہ وہ بندہ تو مجھے بتا دے کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب اتنے سال ہو گئے وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، اس وقت میں نے اسے رسوا نہیں کیا، تو اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اب کیسے رسوا کروں گا؟ آج ہم اللہ سے دور ہیں، اسی وقت توبہ کی، نہ کوئی وضو نہ کچھ، بس دل کو اللہ سے لگا لیا۔ توبہ کیا ہے؟ دل کو اللہ سے لگا لینا، دل اللہ کی طرف متوجہ، اور پچھلے سارے گناہوں سے توبہ، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر کیفیت آ جائے گی، انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے گی کہ بھئی مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے تنہائی کے اندر اسے کسی عورت نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ بھئی سوچا کہ بھئی اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں، پوری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ زندگی کی ہر موڑ پر خوشیاں جو ہے نا وہ آپ کے دامن کے اندر بکھریں گی، خوشیاں آپ کے دامن کے اندر آئیں گی۔ ہر کام کے اندر یہ دیکھ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ بھی اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اللہ کی طرف متوجہ جب ہو جائے کہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو ہے اس طرف دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا اور گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔